دیکھیے آپ پچھلے 15 سالوں کے مقابلے میں اور آج کے مقابلے میں پچھلے 10 سالوں کے مقابلے میں آج کے مقابلے میں انتر آیا نہیں آیا؟ ابھی ایک خبر آئی شکشا منتری ایران کے شکشا منتری نے بات بتائی سدن میں کہ کچھ پریوار اپنی بچیوں کو تعلیم نہ حاصل کریں اس کے لیے دھیما زہر دے رہے ہیں. یہ آروپ سنسد میں لگا ہے. اس بارے میں آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اگر کسی سماج میں اس طرح کی صورتحال ہے کہ بچیوں کو وہاں پڑھایا نہیں جا رہا ہے، ان کو شکشا نہیں دی جا رہی ہے، تو ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. یہ مذہب کی اور اسلام دھرم کی تعلیمات کے خلاف ہے. شکشا کا ادھیکار جس طرح لڑکوں کو حاصل ہے اسی طرح مہیلاؤں کو اور لڑکیوں کو بھی حاصل ہے، اور جتنا فوکس لڑکوں کی تعلیم پر ہونا چاہیے اس سے 10 گنا زیادہ فوکس مہیلاؤں کی تعلیم پر ہونی چاہیے. اس لیے کہ بچیاں پڑھی لکھی ہوں گی تو جس گھر کو وہ سنبھالیں گی، جو نظام وہ چلائیں گی، جو بچے ان کے گود میں رہیں گے وہ بھی شکشا کی طرف راغب ہوں گے، وہ بھی پڑھنے والے بنیں گے. تو مہیلاؤں کا شکشت ہونا تو بہت ضروری ہے. اس معاملے میں تو طالبان کا نظریہ ہی دوسرا ہے. طالبان کے نظریے سے آپ ہمیں کیوں سوال کر رہے ہیں؟ سوال اس لیے کر رہے ہیں کہ وہاں پر ملالہ جیسی لڑکی کو گولی تک ماری گئی، تمام اسکولوں کو اڑا دیا گیا. تو آپ اس کی نندا کرتے ہیں؟ نندا کرتے ہیں، کرتے رہے ہیں. بالکل ہر طرح کے اتیاچار کی نندا کرتے ہیں. نہ طالبان سے آپ ہمیں جوڑنے کی کوشش کریں، نہ پاکستان سے جوڑنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. ہم آپ کا اس معاملے میں نظریہ پوچھ رہے ہیں. نظریہ تو ہمارا واضح ہے. ہندوستانی ہیں، آپ وطن پرست ہیں، اس میں کوئی شک شبہ تھوڑی ہے. بالکل صحیح. اور بھارت کے نرمان میں آپ سب کا یوگدان رہا ہے. ہم نے دارالعلوم دیوبند سے شروع ہوا ریشمی رومال تحریک کا بھی ادھین کیا ہے. بہت اچھا. اور ہم نے پایا ہے کہ کس طرح مسلم سماج نے اور علماؤں نے کس طرح آندولن چلایا ہے اور کس طرح کی سزائیں. جی صحیح. تو اس میں ہمارا سوال نہیں ہے. ہمارا ایک سوال حجاب پر بھی ہے. حجاب کے بارے میں جیسا کہ بات پیدا ہو اور ابھی بھی نیالے میں معاملہ وچاراधीन ہے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ حجاب تو ایک دھارمک ادھیکار ہے مہیلا کا، اور ہمارے اس ملک میں ہر دھرم اور مذہب کے ماننے والوں کو اپنے مذہب کی تعلیمات پر عمل کرنے کا کھلا ادھیکار حاصل ہے. اگر زبردستی کسی مہیلا کو پردہ کرنے سے روکا جائے گا تو یہ ملک کے سنویدھان کے بھی خلاف ہو. اب ہندو دھرم میں ٹیکا لگایا جاتا ہے، ماتھے پہ ٹیکا لگاتے ہیں یا اور رنگ وغیرہ لگاتے ہیں، تو یہ ان کا دھارمک ادھیکار ہے. اب اگر کوئی زبردستی کرنے لگے کہ نہیں آپ کو یہ لگا کہ اسکول میں نہیں آنا ہے، یا آپ کو یہ لگا کہ سماج کے درمیان نہیں رہنا ہے، تو اس کو اچھا نہیں سمجھا جائے گا. آپ کیوں کسی کو اس کے مولک ادھیکار سے محروم کریں؟ ابھی اسی معاملے کو لے کے کامن اصولی کوڈ کے بارے میں چرچائیں اٹھی اور سامان ناگرک سنہتا کی بھی چرچا اٹھتی ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ آج ہی اس کی چرچا کیوں ہو رہی ہے؟ ملک کو آزاد ہوئے 70 برس ہو چکے ہیں، اور جب یہ ہمارا ملک آزاد ہوا اس وقت جو سنویدھان ہمارے پروجوں نے بنایا اس میں یہ ساری چیزیں پیش نظر رکھی گئی تھیں، اور اس کو دیکھ کر سنویدھان رچا گیا تھا اور بنایا گیا تھا. یہی تو ہمارے ملک کی خوبی ہے، یہی اس کی خوبصورتی ہے کہ مختلف دھرموں کے اور مذاہب کے لوگ اس ملک میں رہتے ہیں اور سب اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرتے ہیں. تو آج اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جائے اور سب کو ایک ہی جھنڈے کے نیچے اس اعتبار سے بھی لایا جائے کہ جو ایک قانون ہوگا وہ سب کے اوپر لاگو ہوگا. مذہب کے اعتبار سے ہر آدمی کو مذہبی قوانین پر عمل کرنے کا حق ہونا چاہیے. ہیٹ اسپیچ کے بارے میں ہیٹ اسپیچ تو بالکل نہ ہونی چاہیے. محبت بھری اسپیچ ہونی چاہیے. گفتگو اور بات چیت ایسی ہو کہ جس سے آپ لوگوں کے دلوں کو جیتنے کا کام کریں. کوئی ایسا جملہ زبان سے نکالنا جس سے نفرت عام ہو رہی ہو یا کسی کے دل کو ٹھیس پہنچ رہی ہو، یہ تو ہمارے مذہب کے بالکل خلاف. جیسے کہ مولانا
پورا ادھین کرنے کے بعد، پوری تحقیق کرنے کے بعد ایک خلاصہ اور نچوڑ پبلک کے سامنے پیش کیا ہے، اور جو ان کا ادھین ہے اور اس ادھین کی روشنی میں جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جو حیثیت ہندو دھرم میں قوم کو دی جاتی ہے اسی طرح کی حیثیت اسلام دھرم میں اللہ کو دی جا رہی ہے۔ اس اعتبار سے مولانا نے کہا کہ اس تصور کو اگر سامنے رکھیں گے تو دونوں کے یہاں حیثیتیں ایک ہیں۔ بھاجپا کی سرکار ہے جی، کیندر میں بھاجپا کی سرکار ہے جی، مسلم ہتوں کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ مسلم تو اپنے حقوق کا مطالبہ دوسری سرکاروں کے دور میں بھی کرتے چلے آئے ہیں، تو صورتحال کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے مسلمانوں کے لیے، کوئی بہت زیادہ ایسی صورتحال نہیں ہے کہ جس کو خاص طور پر بیان کیا جائے۔ اب حالات جیسے ملک کے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں ہی، لیکن مسلمان تو پہلے ہی دن سے ان کو بنیادی حقوق سے محروم کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مسلمان اپنے حقوق کو حاصل کرنے کی کوشش ہر زمانے میں پہلے ہی کرتا دن رہا۔ سے کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ جو دوسری سرکاریں رہیں اس میں بھی پورے طور پر حقوق کی ادائیگی کی بات نہیں ہوئی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ 15-20 کا فرق ہو، آج کے دور میں حق تلفی زیادہ ہو رہی ہے اور پہلے حق تلفی کم ہوئی ہو، لیکن حق تلفی کا معاملہ تو پہلے سے چل رہا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے راشٹری اسلام سیوک سنگھ کے موہن بھاگوت نے ایک مسجد میں لکھا جی، کسے کس نظریے سے روکتے ہیں، ان کی کیا منشا سمجھ میں آتی ہے؟ بہت اچھا، مسجد کے دروازے کھلے ہیں، مدرسوں کے دروازے کھلے ہیں، ہماری جو تنظیمیں ہیں ان کے دروازے کھلے ہیں، وہ آئیں، دیکھیں، سمجھیں۔ جب وہ آئیں گے قریب اور سمجھیں گے اور ہمارے دل کی بات ان تک پہنچے گی، ہمارے مذہب کی تعلیمات ان تک پہنچے گی، تو ہو سکتا ہے جو غلط چیزیں دماغ کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں وہ دور ہوں اور میل محبت کا ماحول قائم، ہم اس کو پازیٹیو انداز میں دیکھیں۔ جن سنکھیا نینترن کے بارے میں جی، الپ سنکھیک ورگ کیا نظریہ رکھتا ہے؟ کیا مطلب؟ جن سنکھیا نینترن جی، یعنی پاپولیشن جو بڑھتی چلی جا رہی جی، ہے، آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے، جی جی جی، اس کی دشا میں یہ مانا جاتا ہے کہ الپ سنکھیک ورگ کے لوگ کم جاگروک ہیں اور ان پر یہ آروپ گاہے بگاہے لگتے رہتے ہیں کہ اس دشا میں جن سنکھیا نینترن سے زیادہ شکشا کو عام کرنا سماج میں ضروری ہے۔ آپ شکشا پہ زور دیجئے، جب سماج شکشت ہوگا تو خود وہ دیکھے گا، فیصلہ کرے گا کہ کتنی جن سنکھیا ہونی چاہیے اور کس طرح سماج کو آگے لے کر جانا چاہیے۔ فوکس شکشا پہ ہے نہیں اور جن سنکھیا نینترن کو ترجیحی حیثیت دے دی جاتی ہے۔ ایک آخری سوال جی، چھوٹا سا، ہم نے سنا ہے یا لوگوں نے بتایا ہے کہ شہیدوں کا ماتم نہیں منایا جاتا، جی، لیکن یہاں شہیدوں کا ماتم منایا جاتا ہے۔ جو شہیدان کربلا تھے جی، ان کی ماتم پوری کی جاتی ہے۔ دوسرا یہ بھی سنا ہے کہ تعزیہ گشت نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہندوستان میں تعزیہ گشت ہوتا ہے، ان کنٹریز میں نہیں ہوتا ہے۔ اس بارے میں تمام علماء، مولانا اور مفتی لوگوں کے بارے میں تو نہیں بتا سکتے ہم، لیکن ان کی تقریریں جب سنی ہیں تو ان کا لب و لباب یہی سمجھ میں آیا کہ یہ تعزیہ گشت نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہندوستان میں ہوتا ہے، ایسا ہی۔ اب یہ سوال تو آپ کو خاص طور پر ان لوگوں سے کرنا چاہیے کہ جو تعزیہ گشت کراتے ہیں یا جو لوگ ماتم کرتے ہیں۔ اب ہر جو ایک فکر ہوتی ہے، آئیڈیالوجی ہوتی ہے، ان کے یہاں ایک طریقہ ہوتا ہے جو پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے، تو جو اس فکر اور آئیڈیالوجی کو ماننے والے ہیں وہ اپنے دھرم اور مذہب کے اسی طریقے کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اب جو اس فکر سے وابستگی رکھنے والے ہیں ان کے یہاں یہ طریقہ چلا آ رہا ہے، تو اس کو اختیار کر رہے ہیں۔ آپ کے لحاظ سے تعزیہ گشت ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہم تو تعزیہ نکالنے والوں میں یا شہداء پر ماتم کرنے والوں میں نہیں ہیں، ہم
याद करते हैं अपने बुजुर्गों को, लेकिन याद करना अलग चीज़ है। हाँ, ठीक है। धन्यवाद। शादियों में डीजे पर क्या आपका कहना है? जैसे कि शादियों पे अभी ये 6 महीने से कुछ ज़्यादा तेजी से आया है कि जिन शादियों पे डीजे बजेगा उस पर कोई भी मौलाना जो है निकाह पढ़ाने नहीं जाएगा। हाँ, ये तो बहुत गलत चीज़ है जी। लेकिन जी मुहर्रम में जो ढोल और ताशे बजते हैं उस पर सख्ती क्यों नहीं होती? सिर्फ शादियों पे डीजे पे ही क्यों है सब सब? पे रंग में भंग क्यों? सब पे सख्ती होनी चाहिए। हम तो कहते हैं सब पे सख्ती हो, तो सिर्फ एक न ही शादियों मौलाना- में डीजे बजे एक न ही में किसी मौलाना क्यों ऐसा करता है कि मतलब निकाह नहीं पढ़ाने जाता, उस पर ऐसा क्यों सख्ती क्यों नहीं करती? उस पर मैयत पे हम नमाज जनाजा न पढ़ाने जाए? मईद पे कहाँ डीजे बज रहे हैं? नहीं, मुहर्रम में तो डीजे बज रहा है। मुहर्रम में मईद कहाँ है? मुहर्रम में डीजे बज रहा है। जैसे आपने यहाँ पे जिसके यहाँ पे शादी हो रही है उसके वहाँ पे अगर डीजे बज रहा है तो आप मौलाना निकाह पढ़ाने नहीं जाता। ठीक उसी तरीके जो लोग बजा रहे हैं उनके वहाँ पे आकर मैयत पे नमाज जनाजे के लिए ना पढ़ाने जाए। नमाज जनाजे का कोई मसला ही नहीं वहाँ, ना जहाँ जाए ना। तक डीजे का सख्ती- मसला सख्ती जो यहाँ भी तो आप है, बरत सकते सख्ती हैं। होनी चाहिए वहाँ तो भी। यहाँ पे सख्ती क्यों नहीं बरतते आप? तो सख्ती बरतते हैं। सिर्फ एक ही जगह फोकस मैसेज है। हम तो ये मैसेज करते हैं, हमारे पास कोई पावर तो है नहीं कि हम ज़बरदस्ती रोकें। इसमें ज़्यादा सख्ती ना, शादी वालों पे भी हम पावर शादी वाले में ज़्यादा है सख्ती ज़्यादा। ज़्यादा है। हमारे लिए सब बराबर है, डीजे वीजे कहीं नहीं बजेंगे, ना मुहर्रम में ना शादी में। चलिए आपका अभियान सफल हो। तालीमी भैया ये पेन किसका है?